السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیارے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ سب اس حدیث کو یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یا دو بار نہیں بلکہ کئی بار یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص نیک اعمال کرتا رہتا ہے پھر مرض یا سفر اسے اعمال سے روک دیتے ہیں تو اس کے لیے اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جس طرح وہ صحت اور قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ یعنی مرض یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی شخص نیک اعمال نہیں کر سکتا تو اس کے سابقہ معمول کے مطابق اسے اجر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات آسمان پر آتے ہیں، جب آخری ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے پس وہ فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا، میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب عز و جل کے قریب ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیں گے اور فرمائیں گے، کیا تم اس گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، جی ہاں میرے رب میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالی فرمائیں گے، میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپایا تھا اور میں آج تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے نیکیوں والا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری ذات سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے سایہ کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات بھر ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں کہ دن میں گناہ کرنے والے رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والے دن میں توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، یعنی قیامت آ جائے۔